بنی نجار کے ایک باغ میں دیوانہ اونٹ گھس آیا۔ جو شخص بھی اس باغ میں آتا وہ اونٹ اسے کاٹنے کو دوڑتا۔ لوگ بڑے پریشان تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو میں چلتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے آئے اور اس اونٹ سے فرمایا، ادھر آؤ۔ اور اس اونٹ نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا تو دوڑتا ہوا حاضر ہوا اور اپنا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی نکیل لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکیل ڈال کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا اور اونٹ آرام سے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کافروں کے سوا مجھے زمین و آسمان والے سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا، بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا، انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائے تو پھر پار کروں۔ اس آدمی نے کہا، کیسی بات کرتے ہو بابا؟ مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم کبھی دریا پار ہی نہیں کر پاؤ گے۔ فقیر نے کہا، یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا، جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا، ہمیں اسی پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے۔ اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی پر زندگی کے کام اور ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چونٹی سے پوچھا، تمہارا سال بھر کی خوراک کیا ہے؟ چونٹی نے جواب دیا، فقط 2 دانے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے پاس 2 دانے رکھ کر اس کا بل بند کر دیا۔ سال بعد جب دیکھا تو چونٹی نے ایک دانہ کھا لیا تھا، ایک بچا رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، ایک دانہ کیوں بچا رکھا ہے؟ چونٹی، پہلے میرا رزق اللہ دیتا تھا کہ 2 دانے کھا بھی لوں گی تو وہ دے گا، اب بات انسان کی تھی اس لیے ایک بچا لیا، کیا پتا پھر دے نہ دے۔ جب نیکی کی جائے تو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے اور جب برائی کی جائے تو الٹے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے۔ کیا آپ کو ایسا عمل معلوم ہے کہ جس کے کرنے سے دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں؟ نہیں نا، وہ عمل ہے درود شریف کا پڑھنا۔ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے اور الٹے ہاتھ کا فرشتہ 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند کرتا ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 3 عنایت کا ذکر کیا ہے۔ گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ لوگ اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوکے مر جاتے۔ موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کی، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا۔ مصیبت اور دکھ کے بعد صبر و سکون دیا، ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جو جی چاہے مانگو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ راز بتائیے جس سے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ راز ہے کہ جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی کانٹا چبھنے کے برابر تکلیف رفع کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جنت میں اسے اعلیٰ درجہ ملے گا۔ جب صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوا تو وہ بے حد خوش ہوئے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا۔ انہوں نے پوچھا، آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اس لیے روتا ہوں کہ جب دوسروں کا دکھ درد کرنا گناہوں کی معافی اور جنتی ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں۔